سائنسدان یا حافظ قرآن، ریسرچرز، تھنکرز، فلاسفرز یا تبلیغ والے اور یہ ملا وغیرہ جو ہیں، یا ڈی ایچ اے چاہیے پاکستان کو یا پی ایچ اے، یعنی پی ایچ اے پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں سب کے لیے مطلب فیسلٹیز ہوں، سب کو اچھی اور سیکیورٹی والی زمین ملے، کسی کو قبضے کا خطرہ نہ ہو۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہمارے فوجی جو اعلیٰ حضرات ہیں ان کی بے انصافیاں، ججوں کی بے انصافیاں، جاگیردار موروثی سیاست جو ہے، ایسا نظام چاہیے کہ صحیح جمہوریت چاہیے۔ یہ پاکستان کا یہ آج کا سوال ہے، اور پاکستان اس مقام پہ، جس مقام پہ آج کھڑا، یہاں کیسے پہنچا ہے، جہاں پہ جڑمالہ والا واقعہ پیش ہے، جہاں چرچ جلا دیے گئے ہیں، بائبل کو جلا دیا گیا ہے، مسیحی بھائیوں کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، وہاں جہاں چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ہے پیری فکری کے نام کے اوپر ریپ ہو رہا ہے، جہاں پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کوئی جب مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر ریپ ہو رہا ہے، گلی محلوں کے اندر ہو رہا ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ مطلب ہے ایک امیر کا جو ہے، جو انصاف کا جو معیار ہے وہ ہو رہا ہے، عام بندے کا انصاف ہو رہا ہے، یعنی یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے سامنے سب کچھ آ گیا ہے۔ ہم اس مقام پر آج کہاں پہنچے ہیں؟ اور ایک اور بات کہ انڈیا آج چاند پہ پہنچ گیا ہے، اور ان کا جو ریسرچ کا پروگرام ہے، پاکستان کا جو کہتے ہیں جو ریسرچ کا جو اس قسم جو پروگرام تھا، یہ انڈیا سے پہلے شروع ہوا تھا، خلا پہ جانے والا جو تھا، لیکن انڈیا پہنچ گیا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا ہے، یہ آج ہم اس مقام پہ کیسے پہنچے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بڑی مختصر طریقے سے، آسان طریقے سے اس کی کچھ خاص قسم کی وجوہات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں اور اس کا حل پیش کرنے کی کوشش کروں گا، جو آنے والی نسلوں کے لیے شاید ان کے لیے کوئی فائدہ ہو سکے، اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایک عام شہری کی آواز ہے، اور میں نے اس کے اوپر پوری ریسرچ کی ہے، ایسے آپ کے سامنے نہیں لے کے آ رہا، تاکہ اور اس کا میری مزید کوشش ہے کہ اس کو آسان طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے آغاز سے، جب پاکستان بنا تھا اس کے اوپر کس طرح بنا تھا۔ میں اس کو 3 پوائنٹ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا مختصر طریقے سے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا، وہ اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور یہ جو جب تخلیق ہوا تھا پاکستان، اسلام کے مسلمانوں کا ملک کی ضرورت تھی۔ بھائی اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اسلام کو پاکستان کی بڑی اشد ضرورت تھی، جب باقی اتنے زیادہ اسلامی ملک موجود تھے، ان کی وہ کس لیے موجود تھے، یعنی وہ کس کام کے لیے تھے جب پاکستان اسلام کے لیے کے نام پہ بنا تھا۔ وہ المیہ یہ ہے کہ جو قائد اعظم تھا، جس کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن قائد اعظم میں اسلام کی کون سی ایسی خاص بات تھی؟ جس بندے کو مطلب نماز کے بارے میں صحیح پتہ نہیں تھا، ابھی میں کسی پہ یہ انگلی نہیں اٹھا رہا نماز کے بارے میں، یہ اپنے آپ پہ یہ دیکھنا چاہیے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ جو بندہ خود پورک کھاتا تھا، یعنی سوڑا گوشت بھی کھاتا تھا، جو اسلام میں حرام ہے بھائی جان، وہ ہر کام وہ کرتا تھا، وہ سارا اس کا جو مطلب ہے جو زندگی تھی مذہب کے اوپر تھی، اس کے اندر تو اسلام کی کوئی بھی چیز نہیں سامنے نہیں تھا، نہیں تو، لیکن اس نے خود کہا تھا کہ پاکستان میں سب مذاہب کو آزادی حاصل ہوگی، لیکن بعد میں جب کچھ اور مذہب آپ کے سامنے جو ہو گیا۔ میرا مقصد آپ کو کہنا ہے کہ پاکستان میں جس چیز کے ہم بچپن میں سنتے ہیں کہ جہاں بنیاد غلط پڑ جاتی ہے نا، جو اینٹ ایک غلط ہو جاتی ہے، ساری کی ساری بلڈنگ جو ہوتی ہے نا، وہ ساری دیوار جو ہوتی ہے وہ الٹی ہی ہوتی ہے، خراب ہی ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ یہی المیہ پیش آیا کہ پاکستان کو جو شروع میں یہ گولی کرا دی گئی، یہ بتا دیا گیا کہ پاکستان اسلام کے نام میں بنا ہے، اور لوگوں کے اندر، کیونکہ بڑا اس کے سامنے آپ کو سامنے کوشش آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے، کوئی بھی جو لوگ ہوتے ہیں، آپ طریق اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو 2-3 طریقے سے آپ قابو کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے آسان جو ازمودہ فارمولہ ہے نا، مذہب کے نام کے اوپر ہے۔ ایک مذہب کے نام پر ہے، ایک ہے قومیت کے نام کے اوپر، کہ قوم کہ تم قوم ہو، تم ایک اپنی زمین کو تمہیں بچانا ہے۔ اس کام کے اوپر لوگوں کو مطلب ہے استعمال کیا گیا، ان کو عام لوگوں کو ان کی زندگیاں تباہ کی گئی ہیں، ان کا آج نام و نشان کتنے آپ طریق اٹھا کر دیکھ لیں، کتنے فوجیوں نے، کتنے عام لوگوں نے اپنی زمین کے لیے مطلب ہے اپنی نسلیں تباہ کر لی، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے ان کو لڑایا آج ان کا تاریخ میں نام بھی ہے، ان کی موویز بھی بنتی ہیں۔ اس طرح دوسری بات جو بڑا پاورفل جو ٹول استعمال کیا گیا، وہ مذہب کے نام کے اوپر، کہ مذہب کے نام پر کسی بھی قوم کو، کسی بھی معاشرے کو، کتنے بہت بڑی تعداد کے اوپر قابو کرنا جو ہوتا ہے، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا سب سے آسان کام ہے، اور اسی فارمولے کو پاکستان کے اوپر استعمال کیا گیا، اور یہی فارمولہ کی بنیاد رکھ کے کہ پاکستان اسلام کے نام پر ہے، جس میں اسلام کی ایک بھی چیز نہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ بالکل اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس کو ایسے ٹول کے مذہب کو ایسے ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں اسلام کی سب سے بدترین شکل بن چکا ہوا ہے۔ مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہ اس کی بدترین شکل ہوتی ہے، پاکستان اس کا دنیا میں جمہوریت کی، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی ہر لحاظ سے بدترین شکل جو ہوتی ہے نا، جب سب سے بدصورت شکل بن کے سامنے آ چکا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کہ بنیاد غلط ڈالی گئی اسلام کے نام پہ بن کے، بعد میں لوگوں کو استعمال کیا گیا۔ جب آپ استعمال کریں گے، جب آپ ایک گٹر بنائیں گے جہاں پہ وہ رکھیں گے، اس کی جب وہ گٹر کا ڈھکن کھلے گا
تو بدبو ہر جگہ پھیلے گی بھائی. پھر اس پہ آپ کہیں بھی جاتے ہو بدبو تو آپ کو آئے گی. پھر آپ جتنا بھی دور جائیں گے بدبو جب پھیلتی ہے تو اس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی, اس کی کوئی حدود نہیں ہوتی, آپ کو قابو نہیں کر سکتے. پھر یہ بدبو جو ہے پوری دنیا کو اس نے اپنے لپیٹ میں آہستہ لے جا رہی ہے, اور پاکستان اس کا پوری دنیا کے لیے ایک مسئلہ مسائل بن گیا. اور جو اتنے مطلب وہاں پہ لوگ موجود ہیں کتنے کروڑوں کے حساب سے, ان کی میں جو اچھے لوگ موجود ہیں وہ بھی اس لپیٹ میں بری طرح آ چکے ہوئے ہیں, جس وجہ ہم اس مقام میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. یہ اسی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچے ہیں. دوسری بات اس میں آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, جب ایک تو اسلام نام پہ بنایا, جب والے بتایا گیا جو غلط قسم کی بات کی گئی کہ اس میں آپ نے ایک اور بھی کہا جی اسرائیل بھی اسلام کے نام پہ بنایا, اسرائیل بھی مذہب کے نام پہ بنایا گیا تھا. دو ریاستیں ہیں, بالکل غلط بات ہے. مجھے اسرائیل جانے کا موقع مل چکا, بھائی میں فلسطین میں جا چکا ہوں, سب جا چکا, وہاں بھی مذہب کے نام پہ ہے, لیکن انہوں نے اپنی ریاست کی امور کے اندر مذہب کو آنے کی اتنی اجازت نہیں دی. ریاست کے وہاں دیکھیں گے وہاں پہ آئی ٹی وغیرہ ہر لحاظ تعلیمی لحاظ سے اسرائیل کا پورا نام ہے. مطلب اور پاکستان چیک کر لیں آپ, یہاں پہ بالکل آپ کو بہت بڑا فرق نظر آئے گا. میری اس پہ پہلی ویڈیو موجود ہے, آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں ریاست کو مذہب سے کس طرح علیحدہ کریں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں. اب دوسرا آپ جو اس کے ساتھ اگلا ایلیمنٹ جو شامل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ تعلیم کا نظام. اس کے اندر سب سے پہلے آپ تعلیم کے نظام کے بعد میں آتے ہیں, پہلے دیکھتے ہیں کہ تاریخ کو اور جو اسلام کے جو پڑھائی گئی ہے, جو نظام پر آپ کو پڑھایا گیا, اس نے پاکستان کو اپنی بالکل خراب کر رکھ دیا. مطلب پاکستان میں ان تاریخ میں جو ان تاریخی کرداروں کو جن کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے, وہ جو اس خطے میں لوٹنے آئے تھے, جنہوں نے یہاں آ کے اینٹ بجا دی, یا یہاں کے مطلب جو کلچر کو خراب کیا, اپنی یہاں کی قوم کو غلام بنا کے رکھا, ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. یہ سب سے بڑا المیہ اور ظلم اس قوم کے ساتھ ہوا ہے. یہ آگے غلام قسم کے ذہنیت والے لوگ تھے, ان کو اور اس طرح کا بنا دیا گیا. ان کو جو لٹیرے آئے تھے, جو یہاں لوٹنے آئے تھے, جنہوں نے یہاں کی عزتیں بھی لوٹی, سب کچھ کیا, ان کو ہیرو بنا دیا گیا. اس سے بڑا المیہ دنیا کی تاریخ میں کسی قوم کے ساتھ نہیں آیا ہوگا. دوسری بات یہ کہ مذہب کی جو تعلیمات دی گئی اس میں چن کے ان چیزوں کو شامل کیا گیا جس سے لوگوں کے اندر نفرت پھیلے. ان کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی کہ تمہارا مذہب سب سے اہم ہے, باقی دنیا کے سارے مذہب جو ہیں بالکل خراب ہیں, وہ سب لوگ دوزخ میں جائیں گے, صرف آپ ہی جنت میں جائیں گے, آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہوا ہے. اس طرح کے سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جو عیسائی ریاستیں تھیں پہلے, جب صلیبی جنگ لڑی بھی, پہلے بھی وہاں بھی پادری وغیرہ جو ہوتے تھے نا, انہوں نے یہی آت چکی ہوئی تھی, جو کہتے ہیں جب آت چکی ہوئی تھی تو یہی فارمولہ استعمال کرتے تھے. جو صلیبی جنگیں بھی ہیں وہ اس طرح ہوئی تھی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی اس وقت بھی, کہ وہ اکساتے تھے کہ مسلمان اس طرح کے ہیں. جس طرح میں نے جو کافی بھی جو تھے مسلمانوں نے وہ ایتھوپیا میں ہوئی تھی, اسے بھی مسلمان ڈرنک بنا کے پینے کی اجازت نہیں تھی, یا کوئی ریفرنس طور پہ بتا رہا ہوں میں. تو وہاں پہ ایسے تھا. اس کی یہ شکل یہاں پہ بھی آئی کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا اور یہاں اس مقام پہنچ گئے. اور اسلام کے جو تعلیمات بھی دی اس میں کہا کہ ہر مذہب جو ہے, باقی سارے مذہب فارغ ہیں, صرف آپ ہی ہیں جن کے پاس سرٹیفکیٹ جنت میں جانے کا, اور یہ دنیا آپ کے لیے نہیں ہے. یہ اوپر سے ان کے یہ ڈے ان ڈے آؤٹ, ہر چھوٹا بچہ ہوتا ہے, جب پرورش پا رہا ہوتا ہے, جب بچپن سے اس کے اندر کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے نا, اور وہ پھر نہیں نکل سکتی اس کے ذہن سے. ان کے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دی گئی کہ آپ مسلمان پیدا ہو گئے ہیں, آپ کا نام آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا, آپ بڑے خوش قسمت, آپ سیدھے جنت میں جائیں گے, جو مرضی گناہ کر لیں آپ کو تھوڑا ضابطہ ملے گا, آپ جنت میں جائیں گے. اور اسی چیز نے اس قوم کی دماغ کو بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے فارغ کر دی. یہ آہستہ آہستہ, یہ ایک دم راتوں رات کام نہیں ہے, یہ آہستہ آہستہ فیڈ کیا گیا. اور اس کا سب سے زیادہ صحرا جو جاتا ہے آپ کے, یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے, اس پر ضیاء الحق سے لے کر آگے درمیان میں تھوڑا وقفہ بھی آتا رہا. پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بعد میں مدینہ کی راستہ والے ایک لیڈر بھی آیا, جو کوئی آپ کے سامنے میں زیادہ یہ سیاسی ویڈیو نہیں ہے, بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج پاکستان کہاں پہنچا ہے. تو یہ چیزیں جو آپ کے سامنے آئی نا, یہ ان چیزوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اس کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ کے خلاف سازش ہوتی ہے, دنیا ساری آپ کے خلاف سازش, کیونکہ آپ بہت بہترین قوم ہیں. مطلب بہترین قوم ہونے کی کوئی مطلب اسے لوگوں نے کوئی یہ بھی سوچنے میں نہیں سوچا کہ آپ بہترین قوم کس طرح پہ ہیں. بہترین قوم تو لوگ اس طرح بنتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی ایجادات کی ہوں, کوئی چیزیں بنائی ہوں, دنیا میں کوئی اپنی فتوحات کی ہوں. مطلب اگر آپ مذہبی طور پہ, مذہب کے طور پہ بھی آپ نے اس مذہب کے بنیاد پہ, یا جس طرح مسلمان جب اٹھے تھے ایک طاقت بن گئی, انہوں نے جا کتنی سلطنت نے ایک نظام دیا, انہوں نے کافی ملکوں کو فتح کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, مطلب آپ کا اسپین تک گئے. کوئی ایسا ہو نا, کوئی عرب جو گئے تھے, کوئی ایسا نظام, پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف مطلب سازش ہے. میں نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا تھا آپ کے خلاف لوگوں نے سازش کیا کرنی ہے بھائی. جب آپ خود ہی اپنے خلاف سازش کر رہے ہیں تو لوگوں کو کیا سازش کرنی ہے. آپ کی کوئی ایجادات نہیں, کوئی ایسا کام نہیں ہے
جس میں آپ نے کیا ہو تو لیکن آپ کو جب ذہن میں چیزیں ڈال دی جاتی ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اس وجہ سے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اس مقام پہنچ گیا ہوا ہے. اب تیسرا جو بات ہے اس کے اوپر وہ بات ہے کہ ہمارے کہتے ہیں جو نظام ہے, کہتے ہیں تعلیم کا نظام, انصاف کا نظام, اور جو قوم کو انہوں نے بالکل ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے انہوں نے سارا مل کے جو دیا ہے. جب کسی قوم کے اندر جب آپ کسی بھی آپ تیسری جس چیزیں اس کو بالکل تباہ کی ہے, جو آپ دو چیزوں کے علاوہ تیسری چیز تھی یہاں کے تعلیم کا اور انصاف کے نظام نے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عام جو کہتے ہیں جو ہمارے جو اشرافیہ ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے, جاگیردار بھی آ جاتے ہیں, اور مروسی سیاست والے سیاستدان بھی آ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے جو نظام ہے وہ ڈیفرنٹ رکھا ہوا ہے, اور عام بندوں کے لیے جو انصاف کا نظام ہے اس کو اتنا کمپلیٹ کر دیا کہ ان کو یہ کہہ دیا پھر ان کو تسلی دینے کے لیے اس قسم کے علماء کرام اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ ان کی ایسی ایک فوج تیار کر دی کہ جو ان کو کہتی ہے کوئی بات نہیں کہ ان کو دنیا میں جب سب کچھ ہو رہا ہے ظلم, تمہیں اوپر جا کے نا تمہیں اس کا صلہ مل جائے گا. میں اس سے بڑی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ظلم, اس سے بڑی کوئی زیادتی کسی سے ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ کام کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ آپ چیک کر سکتے ہیں انصاف کا نظام. اب تعلیم کے نظام میں سب سے پہلے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ تعلیم کے نظام میں جو ایک عام بچہ جو ہے اس کو تعلیم کی کون سی فیسلٹی اویلیبل ہیں, اس کا کون سا اسکول کا جو نظام ہے وہ اویلیبل ہے, اور ایک عام جو امیر لوگ ہیں جو اشرافیہ وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں. یعنی ایک ڈفرنٹ قسم کا ٹاپک ہے, لیکن بتانے کے لیے آپ سے ٹچ کر رہا ہوں آپ کو اس بارے میں تو آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. اور آپ عدالتوں کا نظام کوئی بھی دیکھیں, دنیا کی بھی کوئی بھی سب سے پہلے دیکھ لیں, آپ طریق اٹھا کر دیکھ لیں, دنیا میں کسی بھی قوم نے آج تک مذہب کی بنیاد کے اوپر کہتے ہیں ترقی نہیں کی. اس میں وہاں پہ ترقی کی ہے جہاں نظام انصاف کا نظام, جب اسلام بھی آیا تھا نا, اسلام انصاف کے نظام کے اوپر آیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی انصاف کے نظام کے اوپر ہی تھی. وہ یہی تھا کہ وہاں پہ غریب کے لیے مطلب قانون کچھ اور تھا اور غریب کے لیے کچھ اور تھا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن اس کے بالکل برعکس بدترین صورت ہمارے ملک میں پیش کر دی گئی. یہ تینوں چیزیں جو تھی نا, ان تینوں چیزوں نے پھر تعلیم کا نظام ایک اور چیز بھی, ایک اسکول کا سسٹم بنایا. اسکول میں بھی عام لوگوں کے لیے ایک کلاس کے اندر آپ چیک کرتے ہیں نا نظام, دیکھیں جا کے کہ کوئی 100 بچہ بیٹھا ہوا ہے, عام بندہ 200 بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک جگہ نظام چیک کر لیں جہاں صرف بہت تھوڑے بچے بیٹھے ہوں گے. پھر اس میں سے ایک اور چیز پیدا کی گئی کہ جب جو بچہ بھی آتا ہے ایک مدرسے کا نظام, پھر اس کا پہلا سسٹم کے ساتھ سسٹم بنا, سسٹم کے اندر سسٹم نہیں, سسٹم کے ساتھ سسٹم, کہ اس کو پورا کرنے کے لیے ایک نئی فوج تیار کر دی, وہ کہ مدرسہ کی فوج, کہ جن کے زیادہ بچے ہیں جو اپنے آپ کو افورڈ نہیں کر سکتے. اب کتنا بڑا منافع اس میں یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جو بچہ آتا ہے اپنا رزق لے کے آتا ہے, لیکن جب والدین کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رزق کہاں پہ ہے پھر سوال کیا جائے تو وہ کیا کیا گیا, اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دہی دینے کے لیے ان کو کہا گیا کہ ہم تو اپنے بچوں کو یہ اسلامی نظام دے رہے ہیں, اسلام پڑھا رہے ہیں. وہ مدرسوں میں بھیجا گیا, مدرسہ جو بچوں کے ساتھ بد فعلی ہیں, جو کوئی مدرسہ پاکستان میں بچہ ایسا نہیں ہے, گلی محلے ایسا بچہ نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا آیا, سوشل میڈیا نے سب کچھ جو چیز ڈھکی چھپی تھی نا اس کو بالکل ایکسپوز کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جو اصل صورتحال تھی. مدرسوں میں جو لوگ پیدا کیے گئے, بیچارہ ایک عام بچہ جو ہے جس کو گھر والوں کی نہ کوئی محبت پیار ملا ہے, نہ اس کو بیسک کوئی اپنی کوئی ایسی کوئی تحفظ ملا ہے, نہ صحت کا نظام ملا ہے, تو اس نے آپ کے سامنے کیا چیز پیش کرے گا جب جو بھی اسلام کی تعلیمات اس کو بچپن سے فیڈ کی جا رہی ہیں, جو نفرت کا بیج اس کے دل میں بو دیا گیا ہے, جو اسلام کے جو نمبردار ٹھیکیدار ہیں جس طرح کا اسلام انہیں بچپن میں پڑھا دیا, آپ وہ بڑا ہو کے آپ جتنا مرضی ان کے سامنے آپ دلائل پیش کرتے ہیں وہ آپ کی دلائل کو کام بالکل نہیں مانیں گے. اسی طرح کا اس پہ المیہ یہ ہے کہ عام گھروں میں بھی جو لوگ جو پڑھے جو یونیورسٹی وغیرہ میں گئے ہیں, وہ ان کا اپنا ان کا بھی ایک عجیب قسم کا نظام ہے. ان کو بھی ذہنی طور پہ اتنا معقوف کر دیا گیا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں صرف اور صرف مطلب کوئی نوکری وغیرہ حاصل کرنے کے لیے, اس چکر کے لیے, اور معاشرے میں اپنے ساتھ وہ لگانے کے لیے ٹیگ کہ مطلب میں نے اتنی تعلیم حاصل کر لی ہے. ان کا وہاں بھی ایک اخلاقیات سب کچھ کا جرادہ نکال دیا گیا. دیکھیں دنیا میں جب قوم ترقی اوپر اٹھتی ہے نا, وہ دو طریقے سے اٹھتی ہے. ایک ہوتی ہے قانون کی حکمرانی کے لیے, دوسرا اخلاقیات. مذہب کا کام جو ہوتا ہے, مذہب آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز سکھاتا ہے, آپ کے اندر خوف پیدا کرتا ہے کہ اگر آپ ایسی بات کریں گے آپ کو گناہ ہوگا, آپ کو آپ کے جو پیدا کرنے والا اللہ ہے, جو خدا ہے, جو رب العالمین سب کے لیے رب ہے, وہ آپ کو سزا دے گا. لیکن یہ چیزیں جو ہوتی ہیں پھر یہ اس طرح یہ جب تک اکٹھی نہ ہوتی آگے چل نہیں سکتی. کوئی اخلاقیات جو ہوتی ہے وہ قانون کے بغیر بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کیونکہ اگر آپ اس وقت حیثیت ہو سکتی جب اخلاقیات کا جو نظام جو ہوتا ہے, جب مذہب کا نظام جو ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہو. آپ اسلام کی طرف بھی اٹھا کر دیکھ لیں, وہاں بھی انصاف کا نظام جو تھا ایک پورا نظام موجود تھا, اس لیے اخلاقیات ہی موجود تھی. اخلاقیات
اپنے اوپر وہ ایک بلڈنگ کھڑی نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ انسان کی فطرت ہے نا. وہ انسان کے اندر جو ایک قسم کی فطرت ہے, اس نے جو بھی جرائم کرنے ہوتے ہیں وہ اخلاقیات کے ذریعے کنٹرول نہیں ہو سکتے. وہ کیسے آپ اگر اخلاقیات پہ کنٹرول ہونے ہوتے تو جتنے پاکستان میں اس وقت حافظ قرآن موجود ہیں, جتنی مسجدیں موجود ہیں, ہر بندے کا دل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے, گھر بنا رہا ہے ساتھ ایک مسجد بنا لیتے ہیں, کوئی گل نہیں, یہ بات ہی کریں گے. جتنے حافظ قرآن موجود ہیں, جتنے امام, ساری چیزیں موجود ہیں, تو کیا اس پاکستان کے اخلاقیات کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے. لیکن کیا کہ پاکستان اس کا بدنما داغ بن گیا ہوا ہے, اخلاقیات کا, بد اخلاقی میں بھی, اور منافقت کا ایک دنیا کی نمبر 1 تاریخ کی مثال بن گیا ہوا ہے. وہ کیا وجہ کہ قانون کا نظام موجود نہیں ہے. یہ بات لمبی ہوتی جائے, لیکن بتانے کی کوشش کروں کہ آسان الفاظ کے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ ہم اس وقت یہاں پہ کیسے پہنچے ہیں. دیکھیں, جیسا میں نے پہلے کہا کہ جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے نا, جب قانون جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے, تو جو لوگ جو ہوتے ہیں اس کی مثال, جب قانون مضبوط ہوتا ہے اس کے اندر اخلاقیات بھی آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی ہیں. اس کا میں آسان طریقے سے بتاتا ہوں آپ کو. وہ کیسے کہ فرض کر آپ ایک اشارہ, اب دیکھیں میں جب پاکستان میں آپ دیکھیں اشارے کی پہلے ہوتا ہے کہ جب کہ کیمرے نہیں لگے تھے, اشارہ جو مطلب جب ریڈ لائٹ ہوتی تھی لوگ نکل جاتے تھے, اور بڑے فخر سے بیان کرتے تھے. اس طرح واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں میں. تو اس میں لیکن جب کہ یہ کیمرے وغیرہ لگے ہیں, قانون وہاں پتہ چل گیا, گھر میں ٹکٹ آ جائے گی, تو ہوتا کیا ہے کہ اس سے لوگوں کے اندر قانون کا ڈر ہوتا ہے, پھر آہستہ اخلاقیات بڑھتی ہیں. اس کو میں آپ پاکستان میں ابھی اس کو یہ نظام ابھی اتنا مضبوط نہیں ہوا. میں باہر کے ملکوں کے نظام کے بتاتا ہوں کہ میں ٹریولنگ کافی موقع ملا, خود بھی باہر کے ملک میں ہوتا ہوں میں, کہ جب یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر ٹریفک لائٹ میں یا ہر جگہ پہ نا لوگ رک جاتے ہیں آ کے, ان کو پتا ہوتا ہے ہم نہیں رکیں گے, ہم ٹکٹ آ جائے گی. وہ ہوتا ہے کہ جب ڈے ان ڈے آؤٹ آپ ایوری سنگل ڈے بچپن سے چیزیں عمل کر رہے ہیں, تو آپ کے اندر دل میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے. اب کئی ایسے اشارے ہیں جہاں پہ بہت دور دراز علاقوں میں جہاں کیمرے نہیں لگے ہوئے, لیکن لوگ پھر بھی رک جاتے ہیں وہاں پہ. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کو قانون پہ کا پتہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کی نا عادت بن جاتی ہے نا, پھر آپ کی اخلاقیات جو ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اب بندے کو ایک عادت پڑ جاتی ہے, بندہ اس چیز کو غلط سمجھتا ہے کہ یار میں جہاں پہ کیمرہ نہیں لگا مجھے اپنی اخلاقیات دکھانی چاہیے نا. یہ انسان کی فطرت ہے نا, یہ انسان کو آپ ایک انسان کی روح جو ہوتی ہے, انسان کا جو انٹرنل جو میکانزم ہوتا ہے, اس کی آپ اچھی طرح پرورش کرتے ہیں نا, آہستہ آہستہ اس کو اچھی خوراک دیتے ہیں. جس طرح ایک روح کی غذا جو ہوتی ہے, روح کی غذا کی ہوتی ہے اس کو اچھی تعلیم دینا, ان کو اچھا ایٹماسفیئر فراہم کرنا, اچھے سرکمسٹانسز دینا, اس کی تسکین کرنا, اس کی اخلاقیات کی تعلیم کی اچھی, جس طرح آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے, اس طرح روح کو بھی ایک اچھا نظام ملتا ہے, اچھا ایٹماسفیئر ملتا ہے, اور اس کو جو نظام جو مل رہا ہے اچھا, اس کے جو کہتے ہیں جو دیکھ رہا ہوتا ہے جو ارد گرد کے نظام کو, تو وہ روح اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو وہ روح کو تسکین مل رہی ہوتی ہے, پھر اس کے اندر اخلاقیات اوپر اٹھتی ہیں. اس طرح جب قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اس سے اخلاقیات آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اخلاقیات اور قانون دونوں جب مل کے چلتے ہیں پھر قومیں ترقی کرتی ہوتی ہیں. پھر آپ اس لیے یہ آپ لیکن مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, جرائم ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اوور آل دیکھنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کئی لوگ جو ڈنکیاں لگا کے, ڈنکیاں مطلب ہے کہ اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کے یورپ کے ممالک میں, امریکہ, کینیڈا, یہ سب جگہ پہنچے ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ وہی ہیں جو ذہنی غلام ہیں. مطلب وہ اس کے بارے بعد میں بات کرتا ہوں. یہ ویسے ہی ان ملکوں کو, ان کے لوگوں کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے خاص ہمارے لوگ وہی بتا رہے ہیں نا, وہ مذہبی تعلیم کا یہ اثر ہے مدرسوں کا, اور جو دن رات آپ ٹی وی اسکرین وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو ہر وقت علماء کے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ صرف انہی کافر ملکوں میں جانا چاہتے ہیں. ان کو پتہ ہے وہاں کا نظام اچھا ہے, ان کو وہاں پہ نظام اچھا ملے گا, ان کو سیکیورٹی ملے گی, سب کچھ ملے گا. اسلامی ملک میں کوئی جانا نہیں چاہتا. اس کا مطلب ہے کیا اسلام فیل ہو گیا؟ نہیں, اسلام فیل نہیں ہو گیا. یہ پورا یہ ایک پورا نظام فیل ہو گیا ہوا ہے. نظام فیل کیسے ہو گیا کہ جب آپ نے جو ایک تاریخ کو اور ایک تعلیم کو ہر لحاظ سے مذہب کو آپ نے ایسا مکس کر دیا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا مذہب میں کس چیز پہ عمل کیا جائے. کیونکہ ریاست کا نظام جو ہوتا ہے وہ ریاست کے نظام میں مذہب نہیں آنا چاہیے. دیکھیں جس طرح ایک طاقتور ابھی اس سارے چیز کے اندر ہوا کیا ہے کہ جو طاقتور حلقے تھے جو اسلام کے اندر جن نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے وہ والے, اس میں اسلامی ممالک بھی شامل ہیں, اسٹیبلشمنٹ شامل ہے. ان کو تو پاکستان جیسی پروڈکٹ چاہیے تھے کہ ان کو استعمال کرو جب دل کیا. دیکھیں جو طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں, اور جو اس میں کوئی بزنس مین بھی ہو سکتا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی, ان کا کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا, اور ایک بزنس مین کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ ایک طاقت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور ایک بزنس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. وہ اپنے لیے, ان کے لیے ساری چیزیں برابر ہوتی ہیں, ان کا اپنا مفاد سب سے اہم ہوتا ہے. اسی وجہ سے آج ہم نے پاکستان کو اس مقام میں پہنچا دیا ہوا کہ ہم نے ہم ہر ایک کرائے کی آپ کہہ سکتے ہیں قاتل بن گئے ہوئے ہیں. ایک عام جس کو جو جتنے پیسے دیتا ہے ہم چل پڑتے ہیں. اب تو ہماری وہ بھی ویلیو نہیں رہ گئی ہوئی کہ اب تو ہم تھوڑے بہت پیسوں کے لیے بھی کام کرنے تیار ہو جاتے ہیں.
تو یہ سارا باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میری کوشش یہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہوئے ہیں. اب دیکھ لیں کہ اب اس میں اب یہ جتنا میں نے پہلے بات کی کہ ہم سائنٹسٹ کی جگہ ہم ہر بندہ جتنے پہلے میں نے بات کی جتنے حافظ قرآن اب موجود ہیں, پہلے کہ موجود نہیں تھے, پھر ہمیں تو ایک اچھا نمونہ ہونا چاہیے تھا نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ جتنے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہر بندہ تبلیغ کر رہا ہے, اب جس کا دل کرتا ہے, جس کا منہ عجیب کسی پگے پہن کے داڑھی پوری بھی نہیں آئی ہوگی, وہ تبلیغ کر رہا ہوگا, ہر بندہ امام بنا ہوا, ہر بندہ فتوے لگا رہا, اسلام کے نام پہ اب کوئی سیلیبریٹیز ہے, اس کی کوئی ویڈیو بھی آ جائے تو اگلے دن بیٹھے قرآن کی آیتیں سنا رہے ہوں گے. کوئی خواجہ سراب وغیرہ, کوئی بڑی بات نہیں, میں ان کے خلاف نہیں کر رہا, لیکن نظام کی بات کروں نا کہ ایک اسلام کا یہاں دیکھیں بھائی جان, ایک ڈرائیونگ لائسنس بھی لینا ہوتا ہے نا, ڈرائیونگ لائسنس کے بجائے آپ کو پاکستان میں نہیں, پاکستان میں پیسے دے کے مل جاتا ہے. میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک تھیوری ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, تھیوری ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد پھر مطلب ہے تھیوری کا مطلب ہے لکھ کے جو ٹیسٹ پاس کرنا تھا وہ ہوتا ہے, پھر پریکٹیکل ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے ڈرائیونگ ٹیسٹ لینا. ایک ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے اتنا مشکل کام ہے, اور یہاں پہ مذہبی تعلیم کے لیے جس کا دل کر اٹھ کر تعلیم دی جا رہا ہے, اور اس طرح تنظیمیں بنا دی ہوئی ہیں. تو اسی وجہ سے آج اس مقام پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر بندہ اٹھ کے اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری ٹی وی اسکرینیں, سوشل میڈیا, آپ کے ہمارے جو یوٹیوب وغیرہ جو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, وہ ان سے بڑے پڑے ہیں. اور ایک عام شعوری تعلیم, سائنٹسٹ, ریسرچ, انوویشن, ایجوکیشن, اس کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. سائنٹسٹ جو ہیں اس کے بارے میں کوئی بندہ بات نہیں کر رہا کہ سائنس کی کتنی اہم ہے. بیٹھ کے ہر بندہ, ہر بچہ, آپ عام بندے پوچھ رہے ہیں میرا بیٹا حافظ قرآن پڑھ رہا ہے, سائنس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. مطلب ایک آپ دیکھا جائے تو حافظ قرآن کی آج کل کے دور میں کیا ضرورت. حافظ کا مطلب کہ قرآن حفظ کیا ہوا ہے, وہ پہلے دور میں ایسے آتا میرے مطابق. اب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن آپ اس کو میری اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں. حافظ میں ویسے بہت بڑا مقام ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت فضل کی بات ہے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اس لیے بھیجا کہ قرآن تو حفظ کر لو, مطلب پتہ ہی نہ ہو آپ کو. اگر یہی بات ہوتی تو یہ دیکھیں قرآن عربی میں آیا, قرآن وہ عربوں کے لیے, وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. جب وہ حافظ بنتا ہے, ایک عرب بندہ جو ہے جب قرآن کا حافظ بنتا ہے, اس کا پتہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے, اس لیے اس کے لیے آسان ہوتا ہے. آپ ایک حافظ بن رہے ہیں, آپ کے لیے تو بات بالکل فارغ ہے, آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ آپ کیا پڑھی جا رہے ہیں. اب نام کو آپ اپنی طرف سے آپ اس عرب بندہ جو عرب کا لینگویج کا بندہ ہے, جس کو عربی زبان آتی ہے, آپ اس کا مقابلہ بالکل ہی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے مقام پہنچ گئے ہوئے ہیں. اس لیے وہ ایک بندہ حافظ بن گیا ہوا ہے. وہ حافظ جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں, جو آ چکی ہے پاکستان کے اندر. بس سائنٹسٹ پیدا نہیں کر رہے, حافظ ہر بندہ بن رہا ہے. ہم دوسری بات ہم نہ کوئی اسکالر پیدا کر رہے ہیں, نہ کوئی ریسرچر پیدا کر رہے ہیں, نہ کوئی ایجادات ہو رہی ہیں. وہ سارا وہ ہر بندے کا رجحان, ہر بندہ جو مطلب ہے 2 نمبر بیٹھ کے کر رہا ہوگا. آپ سوشل میڈیا چیک کر لیں, ان کے اکاؤنٹس وغیرہ سارا کچھ, لیکن سارا بندہ اپنے آپ کو تبلیغ میں بھی لگے ہوئے ہیں. ہر بندہ مطلب منافقت, اسی وجہ سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں. دوسری بات ہر بندہ کا جو کام نہیں ہے وہ کام کوئی امام بنا ہوا ہے, کوئی ملا بنا ہوا ہے. مذہب کا جتنا بے دریغ استعمال دنیا کی تاریخ میں اس ملک میں کہیں بھی نہیں ہوا. یہ باتیں جو ہے نا, یہ ساری میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آج پاکستان اس مقام پہ, آج اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو چیک کر لیں, آج دنیا کے آگے ہماری بہت ہی گندا اور بدنما داغ بن چکا ہے پوری دنیا کے اوپر. وہ اس بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑا, میرا بولا کہ میں دکھی ہوں اس بات کے اوپر. لیکن کس نے یہ بات کہنی ہے کہ نہیں کہنی. دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں نا, ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے مرض کی تشخیص کے لیے جاتے ہیں کہ مجھے دوائی دے کے میرے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اب اگر آپ کینسر ہو جائے, آپ کو اگر ڈائبٹیز ہے, شوگر ہے, کوئی اور بھی بیماری ہے آپ کو, آپ اس کی بیماری کی تشخیص کے لیے جاتے ہیں نا. آپ وہاں گپ شپ کرنے تو نہیں جاتے, کوئی لطیفے سننے تو نہیں جاتے, کوئی اچھی باتیں سننے تو نہیں جاتے نا. آپ کا تو گول جو ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کو بتا سکے کہ آپ کا مسئلہ سوال کیا. تو ایک ہوتا ہے سوشل ڈاکٹر, اور ایک آپ کا روح کا ڈاکٹر ہوتا ہے. تو میں آپ کے لیے ایک قسم کے روح کا ڈاکٹر یا سوشل ڈاکٹر کی طرح بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک تاریخ کے اندر اور ایک عام کے ہم اس مقام پہ آج کہاں پہنچ چکے ہیں کہ جب کسی ملک کے اندر ایسا نظام کے مذہبی, جہاں دیکھیں ریاست کا, جہاں ہمارے آئین کے اندر بھی کئی چیزیں چینج ہونے والی ہیں کہ آپ جب ہمارے ریاست جو ہوتی ہے مذہب کے ہاتھوں یرغمال بن جائے اور مذہب کے اوپر لوگوں کو یرغمال بنا لے, وہ ملک جو ہوتا ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ ملک کبھی آگے نہیں چل سکتا جہاں نہ اقلیتوں کے حقوق ہوں, نہ کوئی اقلیتوں کے حقوق بیچارے دور کی بات ہے, جو عام بندہ وہی محفوظ نہ ہو. ہر دوسرے بندے کا بلیک میل کر رہا ہو اسے مذہب کے نام کے اوپر سے لے کے نیچے تک, وہاں پہ ایسا ہی ہوگا. اس لیے کیونکہ یہاں پہ ریاست نے لوگوں کو مذہب کے نام پہ یرغمال بنا لیا, اور ریاست خود بھی مذہب کے نام پہ یرغمال بن گئی ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کو ایسے کریں تو آپ خود اس گرفت میں نہ آئیں. یہ سب کے پیچھے آپ دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ چیک کر لیں ہمارے فوجی حضرات بھی, کہ پاکستان کے اندر ڈی ایچ اے کے نام کے اوپر آپ دیکھ لیں. میں ڈی ایچ اے کی ایگزامپل پیش کرنا ایک مثال کے طور پہ, ویسے تو ہر چیز کے اندر ہے. اب ڈی ایچ اے کی جگہ پاکستان کے اندر پی ایچ اے ہونا چاہیے تھا, پاکستان ہاؤسنگ جو کہتے ہیں اتھارٹی ہے, جہاں پہ ہر بندے کو محفوظ ہوتا ہے, اس کی زمین محفوظ ہوتی. لیکن کیا ہے کہ ڈی ایچ اے میں محفوظ ہے, باقی جگہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, مقدمے چلے گئے, لوگ قبضے ہو رہے ہیں.
یعنی اب آپ کو میں اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، سمیٹنے کی کوشش یہی ہے کہ جب کسی ملک کے اندر سائنٹسٹ کی جگہ آپ کو یہ جہل قسم کے حافظ پیدا ہو رہے ہوں، یہ تبلیغ والے بات کر رہے جو تبلیغی جماعت ہے، دیکھ لیں 100 سال زیادہ ہو گئے، انہوں نے کیا کام کیا، یہ سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے یہ والے، اور ان کی باقی ترتیبیں جو پیدا ہو گئی ہوئی ہیں جو کہتے ہیں وہ ٹی ایل پی والے وغیرہ بھی ہیں، اور اس طرح یہ پہلے بھی بنتی نہیں ہے، آج بنتی نہیں ہے، آج سے 100 سال بعد کوئی اور نئی جماعت آ جائے گی، آج سے 20 سال بعد کوئی اور نئی جماعت آ جائے گی، اس طرح جماعتیں بنتے رہیں گی، یہ لوگ ایسے استعمال ہوتے رہیں گے. جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ مذہبی جماعتیں جو لوگ یہ جو ہوتے ہیں نا، جس طرح ایک نشئی ہوتا ہے، یہ پاکستان مذہبی نشئی قوم بن چکا ہوا ہے. ان کی جو یہ نشہ کہاں سے آتا ہے، یہ اوپر سے بیٹھے جو لوگ نشہ دے رہے ہیں، یہ جماعتیں جو ہوتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے، یہ طارق جمیل جیسے، کل کوئی اور طارق جمیل نیا پیدا ہو جائے گا، یہ ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو پڑیاں دے رہے ہوتے ہیں، جن سے لوگ پڑیاں خرید رہے ہوتے ہیں، یہ پڑیاں دینے والے لوگ ہیں، یہ درمیان والے جو دلال ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہیں، اور ان کی عوام کو یہ مذہبی نشئی پڑیاں دے رہے ہیں. اور مذہبی طور پہ جب بندہ نشئی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو علاج بڑے، جب اس مقام پہنچ جاتا ہے اس کو علاج بھی نہیں ہو سکتا، پھر اس کو صرف پڑی چاہیے ہوتی ہے. آپ کو جو مرضی اچھی بات کر لے، اس کو اس طرح آپ کو، جب آپ کو نشے کی پڑی چاہیے ہوتی ہے، ٹیکا چاہیے ہوتا ہے اس کو. جب تک اوپر سے ایک نظام چل رہا ہے، ان کو پتا کہ ان کو نشے پہ لگائی رکھو تو ہمارا نظام چلے گا. جیسے یہ عوام نشے سے ٹھیک ہو گئے تو ان کے خلاف ہو جائے گی. تو اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ سب لوگ شامل ہیں، ہمارے فوجی ادارے بھی شامل ہیں، ہماری جو جگیردار نظام بھی شامل ہے، ہمارے وہ موروثی سیاستدان یہ سارے شامل ہیں. یہ اوپر یہ لیس دین 1% یہ اوپر بیٹھ کے یہ نشے کا سارا نظام یہ فراہم کر رہے ہیں. درمیان میں انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں اپنے لیے، جو گلی محلے میں جا کے جو پڑیاں دینے والی ہیں. تو یہ درمیان میں جتنے مذہبی گروہ ہیں، ان کو میں کہتا ہوں یہ پڑیاں دینے والے ہیں سارے مذہبی پڑیاں. اور نیچے جو عوام جو وہ نشئی بن چکی ہے، وہ نشے میں پاگل ہو رہی ہے، ان کو پڑیاں جب دل کرتا ہے اس کی ڈوز بڑھا دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے ڈوز تھوڑی کم کرتے ہیں، تھوڑا سا لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ ایسی وہ اکثر ہوتا ہے جو پریشر آتا ہے جب اس علاقے کے ایسا چوک کے اوپر بھی وہ بھائی اتنا نشہ پڑا ہو رہا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، تھوڑا جہا ریٹ روڈ مار کے تھوڑا کنٹرول کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول ہوتا ہے. اس طرح ان کے اوپر بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا دباؤ آتا ہے، تو تھوڑا سا کنٹرول کرتے ہیں، تھوڑا سا پیسے کو لیٹ کے چکر کے اندر بعد میں پھر وہی حال کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی وہی حال ہو گیا کہ پوری مطلب ہے یہ مذہبی نشئی قوم بن گئی ہے. تو ابھی سارے کا حال یہ ہے کہ پاکستان صرف ایک ہی طریقے آگے بڑھ سکتا ہے کہ مذہب کو ریاست کے مسلح کرنا پڑے گا. جس طرح ویٹیکن بنا نا اٹلی کے اندر، انہوں نے بنا دیے چھوٹے جتنے بھی چرچ، جہاں کوئی یہاں پہ عیسائی ریاستوں میں انہوں نے پادریوں نے یہ حال کیا ہوا تھا، انہوں نے ان سے جان چھڑائی. آج یورپ آگے بڑھ گیا، اس لیے یہاں آنا چاہتے ہیں. جس طرح ویٹیکن بن گیا، اس طرح ان سب لوگوں کو بھی ایک اٹھا کے نا ان کو بالکل علیحدہ کر دینا چاہیے. ان کو کبھی تو ایک علیحدہ حصہ بنا کے نا کوئی جگہ، ان کو سب کو جتنے بھی مذہبی انتہا پسندی جتنے بھی ہیں سارے وہاں پہ جو ان سے ساری فیسلٹی لے لو، ان کو خود ہی سب کچھ چیزیں یاد کرو، خود ہی سب کچھ کرو، تو تب بھی ان کو حل نہیں کر سکتا. اس لیے میری آپ سے درخواست ہے بھائی جان کہ میں آج جو باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں. آپ جو انسان شیشے میں دیکھتا ہے، انسان کو صحیح چہرہ اس کو نظر آتا ہے، آپ کے سامنے چہرہ نظر آ جائے گا. اس وقت پاکستان کہاں پہنچ گیا ہوا ہے. اپنے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں، دیکھیں آپ اپنے دادا پر دادا سوچیں، وہ کیا کہتے تھے، آپ کے ماں باپ کیا کہتے تھے، آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. کیا پاکستان بہتر ہوا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی کل کو یہی باتیں کر رہی ہوں؟ کیا پاکستان کا اس سے بھی برا حال ہو؟ کیا مطلب ہے باہر جا کے آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو اس مقام پہنچے کہ آپ کو ملک انٹر بھی نہ کرے آپ، تو پھر بھی تھوڑی ویلیو ہے، نمبر 4 پہ نیچے سے تو کل کو تو ہم بالکل فارغ ہوں. کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ اگر یہ نہیں چاہتے تو پھر آپ اس طریقے کو صحیح طرح سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، حافظ قرآن کی پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اس وقت اگر ضرورت ہے تو قرآن کو بات ترجمہ پڑھانے کی، تاکہ لوگ جان سکیں کہ ان کا رب ان سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ اور لوگوں ہم آہنگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ سب مذاہب کا آپ نے احترام کرنا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، ہم نے ہر مذہب کا احترام کرنا ہے. ہر مذہب ہمارے لیے قابل احترام ہے، کیونکہ رب العالمین وہ سب کا رب ہے، وہ صرف آپ کا رب نہیں ہے. وہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو نہ چاہے بخشے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ اس پہ عمل کریں گے تو کل کو ہم کامیابی ہو سکتی ہے. نہیں تو ہم اس طرح میں آج نہیں تو کل، آج 100 سال بعد کیا، 20 سال بعد کیا، 1000 سال بعد کوئی اگر پاکستان قائم رہا، جو حالات ہے اس سے بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ یہ پاکستان لوگوں کے لیے مسئلہ بن گیا ہوا ہے. اگر ہم اس کو آگے بڑھنا ہے تو ہمارے اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، نہیں تو ہم اسی چکر میں لگے دیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں، ہم ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ کوئی بندہ جب آپ کسی بندے کو حافظ بناتا ہے یا مدرسوں میں بھیجتا ہے، کیوں کہ بھیجتا ہے؟ جو فارغ فروغ ہوتے ہیں غربت میں. نہیں تو ہر بندے کی خواہش نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا جو ہے بڑا کوئی انجینئر بنے، کوئی بڑی شاعر بنے، کوئی بڑا نام ہو، جو اچھا، یہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اس لیے آپ نے اپنے آپ سے خود سوال کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ سے منافق نہیں ہوں گے، آپ سچ بولیں گے، تو پھر آپ کو بھی جو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ہیلپ کریں گے. اور ویسے بھی اس سے زیادہ آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے ہمسائیوں کو، چائنا کو دیکھ سکتے ہیں. کیا انہوں نے مذہب کے نام ترقی کی ہے؟ کیا چائنا کو، جس کی ہمارے مثال دے رہے ہوتے ہیں، نہ وہ کسی اللہ کا مانتے نہ کسی رسول کا مانتے، لیکن ترقی کی ہے نا انہوں نے.
کیونکہ وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو انڈسٹری دی ہے, لوگوں کو جابیں دی ہیں, لوگوں کو اپرچونٹیز ملی ہیں, ایکول اپرچونٹی. اس لیے ہم جب باہر کے ملک میں آتے ہیں ہم یہاں کی ایکول اپرچونٹی ملتی ہے, ترقی کرتے ہیں. تو میں اب باتوں کو یہ ساری بات آپ کے سامنے یہ پوائنٹس رکھنے کی کوشش یہ تھی کہ سب سے پہلے مقصد میرا تھا آج ویڈیو کا یہ تھا کہ آپ یہ جان سکیں کہ پاکستان جب کا بنا ہے وہ کس طرح بنایا گیا, اور یہاں پہ ہم آج اس مقام پہ ہم کیسے پہنچے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں. اس کو آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کی, ویسے موڈ بھی بڑا لمبا کر سکتا تھا میں کہ ہم یہاں کیسے پہنچے ہیں, اب اس کا حل کیا ہے. تو حال میں بتا دیا کہ جب تک قانون کوئی حکم جو برابر نہیں ہوگا, آپ کو جب قانون کی سختی سے نہیں ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اخلاقیات اوپر آئیں گی, لوگوں کے اندر قانون کا ڈر ہوگا, پھر لوگ آہستہ آہستہ اخلاق, مذہب تو ہمارا پہلے اخلاقیات سکھاتا ہے, ہمیں دیر لگے گی نہیں, ویسے قانون کا مسئلہ صحیح کرنا ہم نے, اس سے کیا ہوگا ہمارے مذہب تو آلریڈی اخلاقیات کے اندر بہترین چیزیں بیان کرتا ہے. باقی قوموں کو دیر لگی تو ہمیں اتنی دیر لگے گی, ہمارا آہستہ اخلاقیات بڑی جلدی اوپر آ جائے گی اور ہم دنیا میں امن کا گہوارہ بن جائیں گے اور ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. ہمیں ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں لگا جتنا باقی لوگوں کو تعریف میں لگا. جس طرح صرف تھوڑی سی ول پاور چاہیے, اوپر اسٹیبلشمنٹ جو بیٹھی ہوئی ہے ان کو تھوڑی سی غیرت آنی چاہیے, ان کو شرم آنی چاہیے کہ اگر تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے آگے نسل ہمارا یہاں نہیں رہنا پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یہ ان کے اندر اچھے لوگ موجود ہیں, دیکھیں ہر قوم کے اندر اچھے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں, لیکن پرابلم وہاں ہوتی ہے جب اچھے لوگوں کی تعداد کم ہو جائے, ان کے ہاتھ میں طاقت بھی نہ ہو. میرے پاس پورا اگر میرے جیسے لوگوں کا, میں اب ویسے بات کر رہا ہوں میں کیونکہ میرے پاس بھی ایک چیز موجود ہے, میں بھی کچھ کر سکتا ہوں, میرے پاس بھی ایکسپیرینس بھی ہے. اس طرح میری تو کوئی اہمیت نہیں, لیکن میرے جیسے کئی لوگ موجود ہیں لیکن ان کے پاس ان کو موقع نہیں ملتا. کوئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے سیاستدان آگے آئیں جو ان کے ہاتھ میں کھیلیں. تو اوور آل اس کو اینڈ میں یہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے دنیا میں, ہمارا اپنا نام ہوگا, سب سے پہلے اپنی آنے والی نسلوں کو سوچیں. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, جہاں پہ کوئی بھی نظام ہو وہ اس نظام کو جو طریق ہو اس کو طریقوں صحیح طریقے سے پڑھایا جائے. بے شک اس میں آپ کو بتایا جائے کہ کون چور تھا, کون لٹیرا تھا اور کون بندہ ٹھیک تھا. سب سے پہلے اپنی طریق سے محبت کریں, یہ مہاجروں کی طریقے سے محبت نہ کریں. اپنی آباء و اجداد کی جو کچھ بھی تھا اس سے سبق سیکھیں, اور جو بڑی باتیں ان سے سیکھیں, اس کو نہ دہرائیں, جو اچھی باتیں اس سے سبق سیکھیں. اور تعلیم کے اندر, ایجوکیشن کے اندر, انوویشن کے اندر, ٹیکنالوجی کے اندر اس چیز میں آگے ہیں آپ. بس کوئی مذہب آپ کو نہیں روکتا اس چیز سے. آپ کو مذہب رب عزت علم کے علم حاصل کرو, کہ اس سے علم حاصل کریں گے, اس سے آپ کا بھی نام ہوگا, آپ کی آنے والی نسلوں کا بھی نام ہوگا, ملک کا نام بھی ہوگا اور مذہب کا نام بھی ہوگا, اور دنیا میں ہم ایک اچھی قوم بنیں گے کس طرح ہم نے ٹرن اراؤنڈ کیے. اینڈ میں میرے کو ایسی بات جب کوشچن لگی ہے مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.